میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جب کوئی ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، ایسے سمجھے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہے۔ اگر اس نے صبح کی نماز ادا کی، ظہر پڑھنے کی اللہ نے اسے توفیق عطا فرما دی، سمجھ لے کہ میری صبح کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر ظہر پڑھی ہے تو عصر پڑھنے کی توفیق مل گئی، سمجھے کہ ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ حتیٰ کہ اس طرح 5-6 نمازیں پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھی میری پہلی نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ اگر اس نے صبح کی نماز ادا کی ہے، ظہر پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، وہ اپنی قسمت پہ بیٹھ کر تھوڑے آنسو بہائے، اپنی آنکھ میں سے آنسو گرائے، یا اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی تو نے توفیق نہیں عطا کی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ جب وہ توبہ کرے گا رب کی بارگاہ میں، پھر رب اس کے دل کو بھی صاف کر دے گا، اسے رب نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، عطر کا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وسیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ میرا جسم دے میری مرضی، اے وہم گمان انسان دہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی مقصد کر کے حل چلیا۔ غلام فرید اتے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ سکواس رہن مٹھ مدنی دے، سڈے حال دے کرم ہزار تسن، صدیق عمر نال عثمان علی، سڈے حامی چارے یار تسن، ہو سکہر دی گرمی دن محشر دے، ادو جلوہ گر سرکار تھسن، جندے سہرے شاکر پڑھتے ہیں، ادے لب ہلسن بیڑے پار تھسن۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ محبوب کی نظریں ہیں ہم گناہ گاروں پر، محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ کرم اس کا کہ وہ اترا مکہ میں، وہ تو اپنے گھر میں کعبہ اتار سکتا ہے۔ کروڑ سجدے کافی نہیں محشر میں، نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ انگریز کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس سے کسی نے پوچھا کون سی چیز نے اسلام لانے پہ تمہیں مجبور کر دیا؟ اس نے کہا میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک انسان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اسے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، یا رسول اللہ میری حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے۔ حضور نے جب اتنی بات سنی حضور خاموش رہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں حضور کو دیکھا، حضور نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں گلی میں نے دیکھا ہے فلاں رنگ کا بچہ، فلاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بچہ کھیل رہا ہے، وہ جو انسان تھا وہ دوڑنے لگا۔ حضور نے کہا نہ تو جانا وہاں پہ، کیوں نہ جا وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو پیار نہیں کرنا، وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو چومنا نہیں، وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو بلانا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے کہا وہاں کوئی یتیم نہ کھیل رہا ہو، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں،
کیونکہ تو جب اپنے بیٹے کو بلائے گا وہ یتیم مڑ کر دیکھے گا، کہے گا میرا باپ تو نہیں آ گیا۔ وہ جب تمہیں دیکھے گا، آپ کے بیٹے کو پیار کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں دل توڑنے نہیں آیا، میں دل جوڑنے آیا ہوں۔ حضور نے کہا غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کیا کرو۔ حضور نے کہا کسی کے سامنے کسی بیمار کے سامنے اپنی صحت کی تعریف نہ کیا کرو۔ حضور نے کہا حضرت عمر فاروق کا دور مبارک ہے، آپ روزانہ رات کو لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق بھیس بدل کر بازار میں آئے، دیکھا ایک اکیلی عورت جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس گئے، جا کر اسے کہنے لگی آپ رات کو اکیلی جا رہی ہو، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس عورت نے حیران ہو کر دیکھا، کہنے لگی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے، یا خود ہی تم عمر ہو۔ عمر کے دور میں کسی انسان کی جرت نہیں کہ راہ چلتی عورت کا رستہ روک کر پوچھے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے ایسے لگتا ہے تم خود عمر ہو۔ اس عورت نے کہا واہ عمر تیری شان واہ۔ حضرت عمر کے زمانے مبارک کے اندر ایک شخص جرا شراب پیندا ہا۔ ایک دن شراب پی کے شراب خانے دے وچوں ایک بوتل اٹھا کے شراب دی بازار دے اندر آ رہے ہیں۔ ویکھیا حضرت عمر اگے ہی آ گئے نے۔ حضرت عمر نو ویکھ کے ڈر گیا ہے، کیونکہ حضرت عمر بہت جلال والے سن۔ آپ نو ویکھ کے جدو ڈر گیا ہے، حضرت عمر نے انہوں ویکھیا، وہ حضرت عمر نو ویکھیا ہے۔ اس نے حضرت عمر نو ویکھنے ہی وہ بوتل جیری شراب دی سی انہیں کپڑے دے اندر لپیٹ کے اپنی بغل دے اندر دے لئی۔ اتنی ہی دیر دے اندر حضرت عمر اس دے کول پہنچے، جا کے پوچھا اے بندہ کی لئی ودا؟ اس نے کہا سرکار دودھ لئی ودا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تو اپنے قدماں نو سنبھال نہیں سکتا، تو نشے دے اندر ہے، تو شراب پی کے شراب لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور میں دودھ لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر گزری، چند علاقے والے گلی والے اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر کی نو پوچھتے ہیں حضرت عمر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا شراب لے کے آ رہے ہیں۔ اسے ہی بندے نے اتھے کھڑے ہوئے ہیں، دل دے اندر سوچے یا اللہ اج اگر تو مینو عمر کی نو بچا، اج عمر کی نو میں بچ جاواں، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کرنا، تو مہربانی فرما اج عمر کے نو مینو بچا، میں کدی زندگی دے اندر شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا۔ حضرت عمر نے جدو اودے کو پوچھیا، انہوں نے کہا نہیں سرکار دودھ دے۔ حضرت عمر نے کہا بوتل وکھا۔ جدو اس نے بوتل وکھائی شراب دی، حضرت عمر نے جدو کھولیا، کھول کے ویکھیا وچ دودھ سی۔ حضرت عمر نے اس نو سینے دے نال لا کے آکھیا اے بندہ مومن تیری رب نے توبہ واقعی ہی قبول کر لئیے۔ اے مسلمان بھائیو، او اگر توبہ کرے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اج کوئی بھی بندہ سچے دل دے نال محبت نال عقیدت نال رب دی بارگاہ دے اندر سر بسجود ہو کے توبہ کرے، رب ہر وقت ہر بندے دی توبہ قبول فرماندا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل اور اعلیٰ شان والے ہیں، میں اس طرح اولیاء کی صف میں افضل اور اعلیٰ شان والا ہوں۔ مسلمان بھائیو، ایک بوڑھی بی بی جو سرکار غوث اعظم کی مریدنی تھی، ایک دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہے اے حضور میرا ایک بیٹا تھا، ایک میرا لخت جگر تھا، جو بھی وہی میری آس اور امید تھی، وہ اس دنیا فانی سے پردہ کر گیا ہے، آپ اللہ سے مجھے واپس لے کر دیں۔ سرکار غوث اعظم فرمانے لگے اے بی بی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے در پر آئی ہوں، واپس لے کر جاؤں گی۔ آپ نے کہا اللہ کی رضا پر راضی ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں لے کر جاؤں گی۔ آپ نے کہا اللہ کی رضا پر راضی ہو جا۔ جب وہ بی بی اپنی بات سے نہ ٹلی،
اپنی بات منوانے پر تل گئی۔ سرکار غوث اعظم نے کہا بی بی جا، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ بی بی گھر گئی تو دیکھتی ہے اس کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ اس علاقے میں جتنے بھی وفات پائے تھے وہ سبھی کے سبھی زندہ ہو گئے۔ تمام احباب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے حضور، آج ہم نے علیحدہ دیکھا ہے، علیحدہ ہی ایک چیز دیکھی ہے، جتنے بھی وفات پائے تھے سبھی کے سبھی زندہ ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ سرکار غوث اعظم کہنے لگے وہ بی بی آئی میرے پاس، اس نے اپنی بات منوانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے عزرائیل سے کہا اے عزرائیل مہربانی فرما اس کی روح واپس لوٹا دے۔ عزرائیل نے کہا نہیں، میں اللہ کے حکم پر لینے آیا ہوں۔ آپ سرکار غوث اعظم فرمانے لگے میں نے بھی اللہ سے جستجو کی ہے، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مہربانی کر اس کی روح واپس لوٹا دے۔ عزرائیل نہ مانے، وہ جس میں عزرائیل علیہ السلام روح لے کر جا رہے تھے، میں نے جتنی بھی روحیں تھی واپس لوٹا دی۔ اللہ نے کہا اے عزرائیل تو میرے حکم پر گیا ہے، وہ غوث اعظم بھی میرا بندہ ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ گزرے ہیں جو شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے اپنے مرید کے پاس جاتے، شیر پر جاتے، شیر پر سواری کرتے۔ ایک دن وہ اپنے کسی مرید کے پاس گئے، مرید نے جب مرشد کو دیکھا، مرید بڑا خوش ہوا، مرشد کو بٹھایا، کہنے لگا حضور آپ جب بھی میرے پاس آتے ہو نہ کچھ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، آج میں عرض کرتا ہوں مہربانی فرمائیں، آپ کی سواری ہے شیر، آپ شیر پر سواری کر کے آتے ہو، آج میں شیر کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، شیر کے کھانے پینے کا بندوبست میں نے کیا ہے۔ مرشد کہنے لگے آپ نے کیا شیر کے لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ حضور میری ایک گائے ہے جو میں آپ کے سواری اور شیر کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ والے اپنے شیر کو حکم دیا جاؤ اس گائے کو کھاؤ، جب وہ شیر گیا گائے کو کھانے کے لیے، اتنی ہی دیر گزری، ایک وہاں کتا بیٹھا تھا۔ جب کتے نے دیکھا بھئی میرے مالک کی گائے کے پاس شیر آ رہا ہے، شیر کے پاس کتا فوراً دوڑ کے گیا، کتا شیر سے لڑنے لگ گیا، شیر بڑا پریشان ہوا، شیر حتیٰ کہ بھاگ گیا۔ مرشد نے اپنے مرید سے کہا یہ کتا کس کا ہے؟ مرید کہنے لگا یہ حضور کتا میرا ہے۔ مرشد نے وہاں سبق دیا، کہنے لگے اے میرے مرید میری بات سن، یہ دیکھ تیرے در کا کتا ہو کے تیرے در کی کتنی وفاداری کر رہا ہے، کتنی نمک حلالی کر رہا ہے، سن تو بھی اپنے پیر کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ اسی طرح وفاداری کیا کر جس طرح تیرے کتے نے تیرے ساتھ وفاداری کی ہے۔